بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورۃ الفاطر ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الملائکہ بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کی ابتدائی آیت میں ہی فاطر کا لفظ بھی موجود ہے اور الملائکہ کا لفظ بھی موجود ہے، اور سورت کی اس پہلی آیت سے ہی اس سورت کا نام سورۃ الفاطر ہے۔ اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں کائنات کی مختلف چیزوں کا ذکر دہرایا ہے۔ باد و باران ہو یا عزت اور ذلت ہو یا خلقت انسانی ہو اور انسان کی عمر ہو، دریا اور اس کا پانی ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر ہے، اور زمین کے ثمرات اور پہاڑ اور اس کی رنگت، اور کائنات میں موجود بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام کے احوال اس صورت میں ترتیب وار ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کے، دریاؤں کے، زمینوں کے، ان سب کے حالات ذکر ہیں، اور بیان یہ کیا گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناؤ، اس کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچانو۔ تو یوں مرکزی آیت جو ٹھہرتی ہے وہ آیت نمبر 3 ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، کیا اس کا پیدا کرنے والا کوئی اللہ کے علاوہ ہے؟ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر بغیر دلیل کے تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ تو ایک لفظ میں اگر اس اعتبار سے اس سورت کا خلاصہ بیان ہو تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناؤ، بس اس سورت میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ اور یا دوسرے انداز میں اس سورت کے اندر مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بہت تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے، مخلوق برابر نہیں ہے، اقسام رکھے ہیں،
مختلف قسم کے انواع رکھے ہیں. تو جب مخلوق آپس میں برابر نہیں ہے تو یہ مخلوق خالق کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ لہذا خالق اور مخلوق میں کوئی مساوات نہیں ہے. خالق تمام مخلوق کا یکتا ہے اور مخلوق میں تفاوت ہے اور مخلوق خالق کے تقابل میں ہے. تو مخلوق کے مختلف انواع و اقسام کا ذکر کیا ہے اور بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جب سب مخلوق ہے تو اس مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچانو. اس لیے اس صورت میں یہ مضمون موجود ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، اور اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں علماء کا بھی ذکر آئے گا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. علماء کون ہیں؟ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. تو آیات کی معرفت، آیات کیا ہے؟ آیات ایک آیات قرآنیہ ہے، ایک کائنات میں پھیلی ہوئی آیات ہیں. جو ان آیات کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناتے ہیں وہ علماء ہیں. تو ان علماء کی خوبی اور ان علماء کی صفت کا اس صورت میں بھی اسی نسبت سے ذکر ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں خطاب مشرکین سے ہے اور انہیں ان کے شرک سے روکا جا رہا ہے. تو قرآن مجید کا جو انداز ہے کہ جا بجا کبھی تخویف کا مضمون اور کبھی خوشخبری اور بشارت کا، تو وہ مضامین بھی ہیں. لیکن انداز چونکہ دعوتی ہے اور صورت مکی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بھی اس صورت میں موجود ہے. اور وہ تسلی یہ کہ اگر یہ لوگ باوجود ان دلائل کے آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر کریں. پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے. آپ غمگین نہ ہوں. اس قسم کے مضامین اس صورت کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، وہ اللہ کو پہچان لے. وہ توحید ہے. اور یہ توحید سورۃ فاتحہ میں بھی الحمدللہ سے آغاز تھا، اور اس کے بعد پھر سورۃ الانعام میں بھی الحمدللہ سے آغاز ہے، پھر سورۃ الکہف میں بھی ہے الحمدللہ، پھر یہ سورۃ سبا اور سورۃ فاطر میں بھی ہے الحمدللہ. اور وہاں ہم نے تفصیل بیان کی تھی سورۃ سبا میں الحمدللہ کی، کہ قرآن مجید کس طرح 4 بڑے مضامین کو الحمدللہ سے بیان کرتا ہے. تو توحید کے لیے دلائل عقلیہ کی کثرت اور ساتھ میں تسلی. آپ اس صورت کا خلاصہ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے عقل عام کے بے شمار دلائل بیان کیے ہیں، بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں، اور ساتھ میں اپنے نبی کو تسلی دی ہے. تو یہ ہو گیا توحید، اس کے لیے دلائل عقلیہ کی کثیر تعداد اور تسلی. تو یہ بھی مضمون ہے. باقی ترتیب سے وہ جب آیات چلے گی تو اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ وہ کیا دلائل ہیں.
یہ جیسے ابتدائی آیت ہیں جس میں اللہ نے فرشتوں کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ نعمت ہو یا راحت ہو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ایک زمین اس سے سرسبز و شاداب بن جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ دریاؤں میں اقسام ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھارا ہے۔ پھر اللہ نے کشتیوں کے چلنے کا اور لیل و نہار کا اور شمس و قمر کی تسخیر کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ثمرات نکلنے، آسمان سے پانی برسنے اور پہاڑوں کی مختلف رنگتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر علماء کی صفت کی ہے اور فرمایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، تمہیں اللہ نے زمین میں خلیفہ اور نائب بنایا۔ پھر فرمایا پورے نظام کو تھامنے والا وہی ہے۔ اس قسم کے یہ مضامین جو بالترتیب چلتے ہیں اور جن میں کیا کیا ربط ہے وہ ہم موقع بموقع بیان کریں گے۔ یہ دلائل ہے جس کے بیان کرنے کا مقصد وہی ہے، اللہ کو پہچانو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کو پہچانو۔ جب یہ مضمون آپ کو سورہ فاطر کا سمجھ میں آیا تو اب سورۃ سبا سے اس کا ربط بھی واضح ہو گیا کہ وہاں سورۃ سبا میں تو فرمایا تھا کہ نعمت کا شکر ادا کرو، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نعمت کو معرفت کا ذریعہ بناؤ۔ وہاں بھی الحمدللہ سے آغاز، یہاں بھی الحمدللہ سے آغاز، تقریباً مقدار میں بھی یہ دو صورتیں برابر ہیں۔ اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور جس نے فرشتوں کو بنایا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، اور ان کے دو دو تین تین چار چار بازو ہیں، فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ مضمون بھی اس سورۃ سبا کے اس مضمون سے بڑا تعلق رکھتا ہے کہ جس میں سورہ سبا میں مشرکین بالملائکہ کو رد کیا ہے کہ جب قیامت میں براءت کا اظہار ہوگا عابدین اور معبودین کے درمیان، اور فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، تو وہ انکار کریں گے کہ پاکی تیرے لیے ہے، یہ تو جنوں کی پوچھتے تھے۔ یہ جو مضمون ذکر ہوا ہے اس کی مناسبت سے اس صورت کی ابتدائی میں فرمایا کہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو کاموں پہ مامور کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مشرکین بالملائکہ کا سورۃ سبا میں رد تھا، اور یہاں بھی فرشتوں کو جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان پر رد کرنے کے لیے سورت کا آغاز ہی اسی انداز اور اسی دلیل سے ہو رہا ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں بحر المحیط کے حوالے سے جو ربط نقل کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے سورۃ سبا میں مشرکین اور ایمان والوں کے دشمنوں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور ان پر عذاب کے نزول کا ذکر ہے، قوم سبا پر عذاب کا نزول ہے۔ تو اس سورت کی ابتدا میں ہی الحمدللہ اور اللہ کے شکر کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں مضامین ایسے مربوط ہیں جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ الانعام کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔
تو سورہ سبا میں ہے کہ وہ ظالم ہلاک ہو گئے، اور یہاں ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جو اول پیدا کرنے والا ہے، جو بے مثال پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے والا اور پھٹنا۔ الفطر الشق، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا۔ تو فاطر کا مطلب کیا ہے؟ جس اللہ نے عدم کے پردے کو چاک کر دیا۔ عدم مانا نہ ہونا، عدم کے پردے کو چاک کر کے اس کو پھاڑ کر اس میں سے وجود نکالا، تو اس کا مطلب ہوا موجد، یعنی ایک چیز کو ایجاد کرنے والا، وجود دینے والا۔ اور یہ وجود دینے والا فاطر کا معنی اس لیے ہے کہ فطر معنی پھٹ جانا، گویا اللہ نے عدم کو پھاڑ دیا اور وجود دے دیا، عدم میں سے وجود کو نکالا۔ اور جب عدم میں سے وجود نکلتا ہے تو وہ ابتدا ہی ہوتی ہے، تو ابتداءً پیدا کرنے والا، وہ دوسری اور تیسری بار پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ ابتداءً پیدا کرنے والا۔ اور جب ابتداءً پیدا کرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس کی مثال کوئی نہیں، اور بے مثل پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فاطر کے لفظ میں خالق کے لفظ کے علاوہ ایک مفہوم موجود ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً بغیر نمونے کے وجود بخشنے والا ہے، اور عدم کے پردے کو پھاڑ کر وجود دینے والا فاطر ہے۔ اس لیے روح المعانی میں اس کا معنی ہے فاطر السماوات والارض موجدہما من غیر مثال، جو اس کا موجد ہے بے مثال۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے الفطر الابتداع والاختراع، ایک چیز کو نیا پیدا کرنا، یہ فطر ہے۔ تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر میں بھی اور بیہقی کی روایت نقل ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاطر کے معنی کو اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ جب دو اعرابی آپس میں ایک کنویں کے بارے میں لڑ پڑے، تو ایک نے پھر دوسرے سے کہا کہ انا افطرتھا، انا افطرتھا، یہ کنواں سب سے پہلے میں نے بنایا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ فاطر کا مطلب کیا ہے، یعنی انا افطرتھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطر وہ ہے جو سب سے پہلے بنایا، یہ کنواں پہلے میں نے بنایا تھا، تو جو پہلے بنائے وہ فاطر۔ فاطر السماوات والارض، یہ فاطر کا ایک مطلب ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا انداز یوں ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے،
فاطر السماوات، جو کہ آسمانوں کو چیر کر اس میں سے بارش نازل کرتا ہے اور فرشتوں کو اتارتا ہے، والارض، اور زمین کو پھاڑ کر اس میں سے پانی اور چشمے اور تیل اور خزانے اور سونا چاندی معدنیات نکالتا ہے۔ آسمانوں کو چیرنے والا، پھاڑنے والا، اور زمین کو پھاڑنے والا۔ تو یہ اپنے اس لغوی معنی پھاڑنے والے معنی میں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے فالق الحب والنوا یا فالق الاصباح قل اعوذ برب الفلق، تو فاتر جس نے آسمان کو پھاڑ دیا، اس میں سے پھر بارش اور فرشتے، اور فاتر خالق کے معنی میں ہو، جیسے پہلا ہے تو مشہور معنی تو وہی ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، بے مثال اور ابتداءً پیدا کرنے والا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، مقرر فرمانے والا ہے فرشتوں کو، رسولن، رسول۔ اب آسمان اور زمین کے درمیان کا جو واسطہ ہے وہ چونکہ فرشتے ہیں تو ان کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے اوپر سے احکام لے کر آتے ہیں اور نیچے اس پر اجرا ہوتا ہے، یا اوپر سے وہی لے کر آتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کے درمیان کے واسطے کا ذکر ہے یہ، اس لیے فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور جو فرشتوں کو رسول مقرر کرنے والا ہے۔ رسول مانا پیغام پہنچانے والا۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جو پروں والے ہیں، اجنحہ جناح، پر اور بازو، جو بازو رکھتے ہیں، جو پروں والے ہیں، مثنا دو دو، ثلاث اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ رسولن میں تو یہ بتایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ آلہہ نہیں ہے، یہ رسولن ہے، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، وہ حکم کو فالو کرتے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ خود کو اختیار نہیں رکھتے، وہ تو پیغام اور احکام پہنچانے والے ہیں۔ تو رسولن میں رد ہے فرشتوں کے حوالے سے مشرکین پر۔ اور ان ملائکہ کی کیفیت کیا ہے کہ ان کے پر ہیں، بازو ہیں، جناح تو بازو کو کہتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کیسے پر ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لا نعرف حقیقتہ وکیفیتہ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرندوں کے پروں کی طرح پر۔ کیسے پر ہیں؟ جیسے ہیں ان کے لائق، ان کے حساب سے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ان کے پروں کا جو ذکر اور لفظ جناح کا ذکر جو کیا گیا ہے، یہ ہماری نسبت سے، ہماری تفہیم کے لیے ہے، اور یہ ان کی بناوٹ کے قریب لفظ ہے۔ پوری کیفیت ہم اس کی نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم نے انہیں دیکھا نہ ہو، مگر اللہ رب العالمین نے اس کو جس جناح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے تو بس ہم اتنا جانتے ہیں۔ اور وہ فرشتے ہیں، کام پر مامور ہیں، ان کے پر ہے، بازو ہیں، گویا انہی بازوؤں کے حساب سے ان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے، وہ اس کے ذریعے سے اڑتے ہیں، اس کے ذریعے سے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ تو جس کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہے تو اتنے پر زیادہ ہے، بازو زیادہ ہے۔
اور کچھ پر کسی اور مقصد کے لیے اور تحسین کے لیے اور ان کے حسن کے لیے بھی ہوں گے، کچھ پر مارنے کے لیے بھی ہوں گے، کچھ پر منہ چھپانے کے لیے بھی ہوں گے۔ وہ ان کے کام کی نوعیت کے حساب سے اور ان کی طاقت اور قدرت اور مرتبے کے حساب سے ان کے پروں کے مختلف درجات ہیں، تو کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں اور کسی کے 4 ہیں۔ یہ 2 اور 3 4 بیان کرنے میں مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ 2 سے کم نہیں ہے اور 4 سے زیادہ نہیں، یہ یہاں بیان کرنا مقصد ہے۔ اس لیے کہ یہ لفظ مثنیٰ اور ثلاثہ اور رباع اس مقام پر برائے تعیین نہیں ہے، یہ برائے تکثیر ہے، برائے تفاوت ہے، یعنی یہ فرق بیان کرنے کے لیے کام کی نوعیت کے حساب سے اور قوت کے اعتبار سے اس کے لیے ہے، متعین کرنے کے لیے نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ معنی کیوں مراد نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا اس کی اصلی شکل میں اور ان کے 600 پر تھے۔ تو حدیث سے صحیح میں کیا ہے؟ 600 پر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ پر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے پورے افق کو کور کر دیا، اس میں بھی یہی الفاظ ہے۔ اور یزید فی الخلق ما یشاء، آگے یہ لفظ بھی ہے، وہ بڑھاتا ہے خلقت میں جس کو چاہتا ہے، لہذا یہ صرف 4 نہیں ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، اضافہ کرتا ہے۔ یہ اضافہ فرشتوں میں بھی، ان کے پروں میں بھی، ان کے حسن میں بھی، انسانوں میں بھی فی الخلق کہا گیا ہے۔ اللہ کی خلقت میں اضافہ اس کی کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تو لفظ عام ہے، یزید فی الخلق ما یشاء۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے شان کی مطابق خلقت دی ہے، اس کے شان کے حساب سے حسن دیا ہے، چاہے تم اس کے حسن کو سمجھو یا نہ سمجھو، مگر جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ اس کی حکمت اور اسی کے لائق ہے اور حکمت کے تقاضے کے مطابق۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر ہے قدرت والا، تو زیادت اور نقصان پر قادر ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو قدرت اللہ کی ہے۔ یہ مشرکین پر رد کے لیے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سوال ہے اہم نا کہ اس سورت کی ابتدا میں فرشتوں اور ان کے پروں اور بازوؤں کے ذکر کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مقصد یہ کہ جو مشرکین فرشتوں کو اپنا معبود اور دیوی اور دیوتا مانتے ہیں اور یا اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے احکام پہنچانے والے ہیں، قدرت والا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو تعریفیں ہیں اور الحمدللہ اور اللہ کی الوہیت کی جو شان ہے، اس اللہ کی اس شان الوہیت اور شان حکمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ وہ جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو اللہ روک دے، فلا مرسل له من بعدی، تو نہیں ہے
بھیجنے والا، جاری کرنے والا اس کو، من بعدہ، اللہ کے روکنے کے بعد، اس کے روکنے کے بعد یا اللہ کے علاوہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا پچھلی آیت میں، اس کے ساتھ ربط یہ کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اب فرمایا کہ حالات پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ خالق اعیان کا بھی اللہ ہے، اعیان چیزوں کا، تو خالق حالات کا بھی اللہ ہے۔ لہذا لوگوں کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ملنی ہے، اور وہ رحمت کیا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، رزق دے، مال دے، اولاد دے، جو چیز بھی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، علم دے، ایمان دے، نبوت دے، وحی اتارے، اللہ کی رحمتیں بہت ساری ہیں۔ توبہ قبول کرے، توبہ کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ اگر کسی کے لیے رحمت کھول دے، فلا ممسک لہا، اس رحمت کو پھر روکنے والا کوئی نہیں۔ اور اس کے برخلاف وما یمسک، اور جس چیز کو اللہ روک دے اور نہ دینا چاہے، تو فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کے بعد پھر اس کو بھیجنے والا، اس کو چھوڑنے والا، اس کو جاری کرنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ من بعدہ، اللہ تعالیٰ کے روکنے کے بعد، من بعد امساکہ، اللہ نے اگر اس چیز کو روکا ہے تو کوئی اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بہت اہم ترین آیت ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں مشرکین پر بھی ضرب پڑ رہی ہے اور عمل صالح پر قوت دینے والی بات ہے۔ مشرکین کے لیے تو اس میں یہ زبردست توڑ ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کے پاس جا کر ان سے مانگتے ہیں، اپنی صحت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، در در جا کے پھرتے ہیں، ان کو صاف اعلان ہے کہ اگر رحمت ملے گی تو اللہ سے، اور اگر اللہ نے روک دیا تو کوئی نہیں دے سکتا، لہذا مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ تو مشرکین جو اپنے بتوں سے، ملائکہ سے، معبودان باطلہ سے، یا دوسروں کو، اولیاء اور انبیاء اور شہداء کو خدائی کے اختیارات دے کر ان سے مانگتے ہیں، وہ جان لے، وہ سن لے کہ فلا ممسک لہا، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ کھول دیا تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نے روک دیا تو پھر کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے کلام میں ایک جملہ ہے، اور اس جملے کی اتنی زبردست تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر اپنے یقین جازم کو پیدا کر لے، اسے پھر کسی سے کوئی خوف نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ جو ہوگا اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ میں کھولوں گا تو کوئی روکے گا نہیں، میں روک دوں گا تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو اب بس اللہ سے تعلق جوڑو اور مخلوق کے آگے چاپلوسی کرنا چھوڑ دو۔ یہ مخلوق کی چاپلوسی سے نکالنے کے لیے ایک نسخہ ہے۔
یعنی عمل کے میدان میں اس عقیدے کے اندر جو قوت ہے وہ بیان سے باہر ہے. بس اس پہ بار بار یقین کی کثرت تکرار کی ضرورت ہے. یہ وہی مضمون ہے جو اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. تو تسلی کا بھی مضمون ہے. یہ شرک پر رد بھی ہے اور تسلی بھی ہے. یہ جو دو مضمون اس صورت کے اندر جو ہے، شرک پر رد اور تسلی، وہ دونوں اس آیت کے اندر میں سے نکل رہے ہیں. اس لیے کہ وہ غالب ہے. وہ غالب ہے. کس پہ غالب ہے؟ روکنے پہ غالب ہے. روک دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اور حکمت والا ہے، کیوں روکتا ہے، کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ وہ حکیم ہے. گویا اس کے امساک اور اس کے کھولنے میں، دونوں میں وہ العزیز الحکیم ہے. قدرت میں بھی کمال اور حکمت میں بھی کمال. تو ان دو الفاظ، دو صفات کا پھر اس آیت کے مضمون سے تعلق. بعض سلف سے مروی ہے کہ یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی، مسئلے حل ہی ہو جاتے ہیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. یہ اب خطاب عام ہے اور مزید انعامات کا ذکر ہے، اور جو دعوت اس صورت میں دینا مقصد ہے اس کو صاف بیان فرمایا. اے لوگو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے. نعمت کو یاد کرو یعنی نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرو. نعمت کو یاد کرو یعنی اس نعمت پر شکر ادا کرو. نعمت کو یاد کرو کہ نعمت جس نے کی ہے اس کی بندگی کرو. یہ نعمت کو یاد کرنا ہے. قرآن مجید کی عالمگیریت اور ہمگیریت کہ یہ پیغام قرآن کا سب کے لیے ہے. احسان فراموشی اور نمک حرامی سے روکا گیا ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ جو تمہیں روزی دے آسمان سے اور زمین سے؟ سوال کیا گیا ہے. اللہ کی نعمت یاد کرو. نعمتیں تو فلاں 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 کے واسطے سے ہمیں ملتی ہے. والدین ہیں تو فلاں ہیں. کوئی ہے اس نعمت کا خالق تو دکھاؤ. کون سی نعمت ہے جو کسی اور نے پیدا کی ہے، اس کا خالق ہو؟ سوال خالق کا اس لیے کیا. اور صرف خالق نہیں، وہ تمہیں رزقکم من السماء والارض. امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے جس کو نعمت ایجاد کہتے ہیں، اور ایک نعمت ہے جس کو نعمت ابقاء کہتے ہیں. ایک وہ نعمت ہے جو اللہ نے پیدا کی، پھر ایک نعمت ہے جو اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے. تو اللہ خالق ہے، یہ نعمت ایجاد ہے، پیدا کیا. اور ایک یرزقکم، اللہ رازق ہے کہ یہ نعمت ابقاء ہے کہ اللہ نے تمہیں باقی رکھا.
سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہراؤ گے اور کفر کیوں کرو گے؟ اللہ نے تو تمہیں مردہ تھے اور تمہیں پیدا کیا۔ پھر اگلی آیت میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ پہلے کہا تمہیں پیدا کیا اور پھر کہا ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ ہے کیا کوئی ہے خالق جو تمہیں رزق دے؟ تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے پیدا کیا۔ لا الہ الا ہو۔ اب یہ سوال کر کے چھوڑ دیا، جواب کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے۔ جب خالق وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، مشکل کشا اور حاجت روا بھی وہی ہے، جو الہ کے معنی ہے۔ 20ویں پارے کے شروع میں الہ کی پوری تفسیر ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کدھر تم پھرے جا رہے ہو؟ افک کہتے ہیں اصل میں جھوٹ کو۔ تو فکون کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص صحیح حقیقت سے اور دلیل سے کسی جھوٹ اور بے دلیل چیز کی طرف پھر جائے، تو یہ تو فکون پھر مجہول ہے۔ تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے اور یہ حق سے تم کدھر باطل کی طرف پھرے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ تسلی کا مضمون۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق کے ساتھ جھٹلایا گیا ہے رسولوں کو آپ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ آپ کو اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلانا یہ ہے کہ یعنی آپ نبوت اور اللہ کی وحی کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں آپ سچے نہیں، جھوٹے ہیں، اور آپ کی طرف وہ اس جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ تو فقد کذبت رسل، پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، لہذا آپ صبر کریں جیسے پہلوں نے صبر کیا۔ ان کو سزا ملے گی جیسے پہلوں کو ملی۔ تو وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَاصْبِرْ، اس میں بیچ میں مفہوم کیا ہے؟ فَاصْبِرْ، تو صبر کر۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، انہوں نے بھی صبر کیا تھا۔ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حقیقت ہے، بلکہ اس کا معاملہ اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ ترجع الامور کا تعلق یکذبوکا کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو وہ جھٹلاتے ہیں تو ان کے جھٹلانے سے تو آپ جھوٹے نہیں بن جاتے۔ حقیقت جو ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو جو جھٹلاتے ہیں ان کو ان کے جھٹلانے کی سزا دی جائے گی، اور جو اس پر صبر کرنے والے ہیں ان صبر کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جہاں اللہ مکذبین کو سزا دے گا اور صابرین کو جزا اور ثواب دے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اگر وہ ابھی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات کے عواقب اور انجام کو جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
ترجع عواقب الامور، تفسیر سمرقندی۔ واخر دعوانا